الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کا یہ کلاس ہے اور پچھلے 2 کلاسوں میں ہم نے نماز کے احکام اور مسائل کو جانا تھا۔ چنانچہ ذرا ہم پیچھے لوٹیں گے۔ ہم نے نماز کی اہمیت جانی، ہم نے جانا کہ نماز کس پر فرض ہوتی ہے، ہم نے جانا کہ بلوغت کی پہچان کیا ہے، ہم نے جانا کہ بالغ ہونے کے بعد کیا کیا ضروری ہوتا ہے، ہم نے اذان اور اقامت کے کلمات سیکھے، اذان کا پیغام کیا ہے اسے جانا، ہم نے جانا کہ عورتوں کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں، عورتیں بغیر اذان کے بغیر اقامت کے نماز پڑھیں گی۔ ہم نے جانا کہ اذان سننے والے کو چاہیے کہ اذان کا جواب دے، اور ہم نے نمازوں کے اوقات کو بھی جانا۔ ہم نے جانا کہ نماز کہاں پڑھی جائے گی، نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ ہم نے جانا کہ نماز کی 9 شرطیں ہوتی ہیں: اسلام، عقل، تمیز، باوضو ہونا، گندگی سے پاکی، سطر ڈھانپنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، وقت کا داخل ہونا اور نیت۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نماز کے ارکان 14 ہوتے ہیں: طاقت ہو تو فرض نماز میں کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد قومہ میں سیدھا کھڑا ہونا، 7 انگوں پر سجدہ کرنا، سجدہ سے سر اٹھانا، دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا، نماز کے سارے کاموں میں اطمینان کا پایا جانا، ارکان میں ترتیب کا پایا جانا، آخری تشہد پڑھنا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور 14ویں نمبر پر دونوں طرف سلام پھیرنا۔ ہم نے جانا کہ نماز کے واجبات 8 ہیں۔ پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی ساری تکبیرات۔ دوسرے نمبر پر امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، امام، اکیلے نماز پڑھنے والے اور مقتدی سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا۔ چوتھے نمبر پر رکوع میں 1 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ 5ویں نمبر پر سجدہ میں 1 بار سبحان ربی العالی کہنا۔ 6ٹھے نمبر پر دونوں سجدوں کے بیچ 1 بار رب اغفر لی کہنا۔ 7ویں نمبر پر پہلے تشہد میں بیٹھنا، اور 8ویں نمبر پر پہلے تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا۔ پھر ہم نے جانا کہ ارکان، شرطوں اور واجبات کو جاننے کا کیا فائدہ ہے۔ ہم جانتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیسے ہم نماز کو صحیح طریقے سے برت پاتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ سجود السہو کیا ہیں، اور اس کی 3 وجہوں کو جانا کہ سجدہ سہو زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم نے جانا کہ نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں 8 ہیں: جانکاری اور یاد رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کے نماز میں بات کرنا، دوسرے نمبر پر ہنسنا، تیسرے نمبر پر کھانا، چوتھے نمبر پر پینا، 5ویں نمبر پر سطر کا ظاہر ہونا، اور 6ٹھے نمبر پر قبلہ کی طرف سے بہت زیادہ ہٹ جانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور 7ویں نمبر پر نماز میں لگاتار بہت زیادہ حرکت کرنا کہ سامنے والا دیکھے تو سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، اور 8ویں نمبر پر وضو کا ٹوٹ جانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جانا کہ نماز میں مکروہ اور ناپسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں، جیسے نماز میں ادھر ادھر نظریں دوڑانا مکروہ ہے، نماز میں کپڑے یا بدن یا ہاتھ یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا اور انگلیاں چٹکھانا، یوں کرنا، انگلیاں چٹکھانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے جانا کہ نماز میں مشغول ذہن کے ساتھ شامل ہونا، جیسے کسی کو باتھ روم کی ضرورت ہے، نماز میں شامل ہو گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، نماز میں شامل ہو گیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر ہم نے نفلی نمازوں میں سنن مؤکدہ کو جانا کہ ان کی تعداد 12 ہے، جن کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ وطر کی نماز کو جانا ہم نے
ہم نے جانا کہ 3 وقتوں میں نفلی نمازیں پڑھنا منع ہے۔ وہ 3 وقت کون کون سے ہیں؟ فجر کے بعد سے سورج نکلنے تقریباً 15 اور 20 منٹ کے بعد تک۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جانا کہ دوپہر کا وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس میں بھی نماز جو نفلی ہو پڑھنا منع ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کریں، اور جماعت کی نماز اکیلے ادا کی گئی نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پھر ہم نے نماز کے جو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ان کو بھی جانا، چنانچہ ہم نے جانا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو، اور جو مسجد میں داخل ہو اور بیٹھنا چاہتا ہو، بیٹھنے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے، اسے ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے جانا ہے۔ اب آپ کی باری آتی ہے، اب میں سوال کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا، جب تک کہ میں پوچھ نہ لوں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو چلیے ہمیں بتائیے نماز کی اہمیت کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جی نماز اللہ اور بندوں کے بیچ میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جی بالکل، نماز اسلام کا دوسرا پلر ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور کہ نماز روشنی ہے۔ جی بالکل، بہت اچھا، اور نماز برائی اور غلط کاموں سے روکتا ہے۔ بہت اچھا، اور نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آپ کے علاوہ کسی اور سے ہم پوچھیں گے کہ نماز کی 9 شرطیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جی ہاں بتائیے بتائیے، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ مسلمان ہونا چاہیے، جی عقل مند ہونا چاہیے، جی جی، اور بالغ ہونا چاہیے۔ بالغ کی بجائے تمیز ہونا، ہاں تمیز، جی تمیز، جی ہاں، باوضو ہونا، جی بالکل۔ اور بدن کے پاک، ہاں کپڑا کے پاک، ہاں وضو، ہاں، اور جگہ کی پاکی، جگہ کے پاک، جی جی بالکل، جگہ کے پاک، جی جی، قبلہ طرف، قبلہ کی طرف منہ کرنا، جی، وقت کا داخل ہونا، جی جی جی، بہت اچھا۔ اور ستر چھپانا اور نیت، ماشاء اللہ، چھپانا، اور آخری نیت، اور نیت دل کے ارادہ کرنا، جی بالکل، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا آگے ہم پوچھتے ہیں نماز کے پیلرز کتنے ہیں؟ نماز کے پیلرز کتنے ہیں اور کون 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 بتائیں گے؟ 14۔ جی میں بتاؤں گی۔ ہاں چلیے بتائیے، جی مبینہ چلیے بتائیے، بتائیے نماز کے پیلرز 14 ہیں، کون کون سے؟ جی جی جی، طاقت رکھتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، طاقت رکھتے ہوئے فرض نماز میں کھڑے ہونا، کیونکہ نفلی نمازوں میں ضروری نہیں ہے کھڑا ہونا، لیکن فرض نماز میں طاقت رکھتے ہوئے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ جی آگے؟ تکبیر کرنا، تکبیر تحریمہ، جی فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، جی فاتحہ پڑھنا، جی جی، سیدھا کھڑے ہونا، ہاں ہاں، یعنی رکوع کرنا، رکوع کرنا، جی رکوع کرنا، جی جی، سیدھا کھڑے ہو جانا، ہاں رکوع کے بعد سیدھا قوما میں سیدھا کھڑا ہونا، جی 7 انگوں پر سجدہ کرنا، بہت اچھا، سجدہ سے سر اٹھانا، بہت اچھا، ماشاء اللہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جی ماشاء اللہ، نماز میں اطمینان کا پانا، ہاں سارے کاموں میں اطمینان کا پایا جانا، جی بہت اچھا، اطمینان کا پانا نماز میں، جی تربیت کے ساتھ نماز پڑھنا، ہاں ارکان جو ہے نماز کے پیلرز جو ہیں ان کا ترتیب سے، ہاں ترتیب سے انجام دینا، جی جی، اور پھر ہاں آخری تشہد میں بیٹھنا، اور آخری تشہد میں بیٹھ کر کے تحیات بھی پڑھنا، جی بالکل صحیح، جی تحیات پڑھنا، جی، اور دعا پڑھنا، اور درود شریف پڑھنا، درود پڑھنا، جی، درود شریف پڑھنا، سجدہ کرنا، اور دونوں طرف سلام پھیرنا، جی دعا جو کرتے ہیں نا سلام پھیرنے سے پہلے، یہ سنت ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا کون بتائیں گے نماز کے؟ یہ بھی سوال تھا مولانا صاحب، جی جی، آپ یہ بولے تھے کہ عورت لوگ کو
इकामत नहीं करने के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल, बग़ैर इकामत और बग़ैर अज़ान के नमाज़ पढ़नी है। बहुत खूब, जवाब सही है माशाल्लाह, बहुत खूब। तो फिर फर्ज और सुन्नत में क्या फर्क पड़ेगा? असल में इरादा से फ़र्ज़ और सुन्नत में हम फ़र्क करते हैं। यानी अगर हम इरादा कर लेते हैं ना दिल में कि मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तो वही इरादा दरअसल फ़र्क करना है, समझे ना। और फ़र्क की जहाँ तक बात है तो हम इसी इरादे से, जो इरादा है ना, इरादा ही फ़र्क करता है। जैसे हम इरादा किए अभी फ़र्ज़ नमाज का, तो वज़ू करके आए जा नमाज पर, इरादा हुआ और अल्लाह अकबर कहते हैं, हमारी फ़र्ज़ नमाज हुई। फिर इरादा हुआ कि अब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ चुके, सुन्नत पढ़ेंगे, तो उठते ही हमारा इरादा बन गया सुन्नत नमाज का। तो इरादा ही को नीयत कहते हैं, और ये नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। इरादा से ही नमाज़ों में फ़र्क आ जाता है, सुन्नत नमाज है, नफिल नमाज है, कौन सी नमाज है। ठीक है ना, बहुत खूब माशाल्लाह। चलें, नमाज के वाजिबात 8 हैं, कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे? नमाज के वाजिबात 8 हैं जी, मैं बता रहा हूँ। कौन? हाँ अयाज भाई जी, चलिए। जी तकबीर तहरीमा के अलावा बाकी तकबीर कहना। जी इमाम और अकेले नमाज अदा करने वाले के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, जी बिल्कुल। और सभी लोगों का रब्बना वलकल हम्द कहना, जी बिल्कुल सही। रुकू में एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहना, जी बिल्कुल। सजदे में एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहना, जी जी बिल्कुल। दोनों सजदों के बीच रब्बि इग़फिरली कहना। कितनी बार रब्बि इग़फिरली कहना? कितनी बार? तब एक बार कहना वाजिब है, बिल्कुल सही। कम से कम एक बार। जी पहले तशहुद में नहीं, कम से एक ही बार कहना वाजिब है, एक से ज़्यादा बार कहना सुन्नत है। यानी दोनों सजदों के बीच एक बार ही वाजिबात में से है रब्बि इग़फिरली कहना, एक से ज़्यादा मर्तबा कहना ये सुन्नत है। पहले तशहुद में बैठना, जी बिल्कुल, और फिर पहले तशहुद में तहियात पढ़ना। हाँ, यहाँ पर फ़र्क करने वाली बात है, आखिरी तशहुद में बैठना ये नमाज के अरकान में से है, आखिरी तशहुद में बैठ करके इसी तहियात को पढ़ना नमाज के अरकान में से है। लेकिन पहले तशहुद में बैठना और पहले तशहुद में तहियात पढ़ना ये नमाज के वाजिबात में से है। जी, इसीलिए अगर कोई आदमी 2 रकत अदा करने के बाद बैठता नहीं है, पहले तशहुद में बैठता नहीं है और भूल चूक करके उठ जाता है, तो उसके लिए सिर्फ़ इतना हुक्म है कि वो 2 सजदे कर लेगा सलाम फेरने से पहले, और सलाम फेर देगा, उसकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी छूट जाए तो सजदे सहव उस कमी को दूर कर देता है। बहुत खूब अयाज साहब, माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल सही। अच्छा, नमाज को बातिल कर देने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, कौन बताएंगे? यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है? मैं बताती हूँ सर। जी बताइए। खाना और पीना, दोनों में खाना होगा, और खिलखिलाकर हंसना, जी, किसी का फ़ोन रिसीव करना और किसी से बात करना, सतर का ज़ाहिर हो जाना, क़िबला की तरफ से बहुत ज़्यादा हट जाना, उसी तरीक़े से नमाज में लगातार हरकत करना, जी, और वज़ू का टूट जाना। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, नमाज में कुछ चीज़ें नापसंदीदा हैं, मकरूह हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारे क्लास का मकसद क्या है कि हम नॉलेज हासिल करें, हम सीखें। अगर हम ऑनलाइन आकर के बातें नोट नहीं करते हैं और सीखते नहीं हैं तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप हमें जवाब दीजिए, नमाज में कौन कौन सी चीज़ें मकरूह हैं, नापसंदीदा हैं? जी, कौन जवाब देंगे? नमाज में टोपी सीधी कर सकते हैं, टोपी गिर गई है तो सर पे डाल भी सकते हैं। फिर इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हाँ, नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल सही है, नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये हंसना मकरूह नहीं है, बल्कि हंसने से नमाज बातिल हो जाती है। मकरूह का मतलब ये हुआ कि नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज में अच्छी चीज़ नहीं है, और हंसने से नमाज ही बातिल हो जाती है। तो नमाज में बोलना ये भी मकरूह नहीं है, बल्कि इसकी वजह से भी नमाज बातिल हो जाती है। हमने कहा कि वो चीज़ें जो नमाज में मकरूह है
کیونکہ نماز میں بولنا یا نماز میں ہنسنا یہ نماز کو باطل کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ جی 3 چیزیں ہیں، جی بالکل 3 چیزیں ہیں جی۔ نماز میں کپڑے یا بدن یا ہاتھ یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا یا انگلیاں چٹ کھانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے مشغول ذہن کے ساتھ نماز میں شامل ہونا یہ بھی منع ہے۔ مشغول ذہن کے ساتھ مطلب کیسے کہ بھوک لگی ہوئی ہے نماز میں چلے گئے، پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے نماز میں چلے گئے، تو یہ اس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں یہ کام مکروہ ہے جی۔ اچھا، ہم نے جانا کہ نماز جو سنت مؤکدہ ہے اس کی کتنی تعداد ہے؟ 12 ہے جی، بہت اچھا۔ اچھا، ہم سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں؟ جنت میں گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ اچھا، وتر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فجر سے پہلے تک۔ ہاں، عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک، بہت اچھا۔ اچھا، 3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، نفلی نمازیں، وہ کون کون سے 3 وقت ہیں؟ سورج نکلنے کو سورج نکلنے کے بعد سے سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ تک۔ دوسرے نمبر پر آسمان میں لالی چڑھتی ہے نہیں، دوپہر کا وقت جب یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے جی۔ تیسرے نمبر پر عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک۔ اچھا، اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے مسجد میں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پڑھے اور بیٹھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ المسجد۔ اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک، دل خوش کر دیا ماشاءاللہ۔ آگے ہم چلتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع۔ نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نماز میں ونرمتا، نماز میں دل لگے، نماز میں جب ہم جائیں تو نماز میں دل حاضر رہے، ذہن ادھر ادھر نہ جائے، اسی کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع کی کیا اہمیت ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھیں کہ نماز کا سواد، نماز کی لذت ہم کیسے پائیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نماز میں جاتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر ادھر جانے لگتا ہے۔ کیوں جانے لگتا ہے جانتے ہیں؟ اس لیے جانے لگتا ہے کہ نماز میں جب ہم جاتے ہیں نا تو شیطان ایک نماز کا ہے جس کا نام خنزب ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ خنزب۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اور ذہن میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خنزب جو ہے ذہن میں عجیب طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم نماز میں ہوتے ہیں، نماز سے ہمارا ذہن باہر چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ہم دھیان دے پائیں گے۔ کیا کریں کہ نماز کا سواد ہمیں ملے، نماز کی لذت ملے، اور اگر نماز نہ پڑھے ہوں تو بے چینی چھا جائے ہمارے اوپر۔ آج بہت سارے بچے ہماری بچیاں نماز میں ان کا دل نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ شیطان ان کی سنگت اپنا چکا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ یا کوئی بچی نماز پڑھے، تو اسی لیے شیطان سے اگر چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں نا تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ جس طریقے کی وجہ سے نماز میں ہمیں لذت ملی۔ تو کیا کریں گے کہ نماز میں لذت ملے؟ پہلے نمبر پر نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ تیاری کا مطلب یہ ہوا کہ اذان سنتے ہی وضو کریں۔ یہ نہیں کہ کہا جائے گا تب، نہیں، اذان سن لیا، مؤذن نے کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم نے نماز کے پیغام میں جانا ہے کہ مؤذن پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔
اگر ہمیں کامیابی چاہیے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، دونوں کامیابی چاہیے تو نماز پڑھیں۔ اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں نماز پڑھیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں نماز پڑھیں۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو جب ہم یہ دھیان دیں گے کہ کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو فوراً اذان کا جواب دیں گے، وضو کریں گے، زینت اختیار کریں گے، مسجد پہنچیں گے، خود کو فارغ کر لیں گے ہر چیز سے جو نماز میں خلل پیدا کر سکتی ہو۔ یہ تیاری ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم نماز میں جائیں نا تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس اکبر پہ غور کریں۔ اکبر کوئی بادشاہ نہیں ہے، اکبر بادشاہ جو ہندوستان پر حکومت کیا تھا، بلکہ اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے مہان، سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے مہان ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی مہانتا آئے گی، اس کی محبت کا جذبہ بھی آنا چاہیے، اس سے حیا کا جذبہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا، زمین نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا، آسمان اچک لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیا کا جذبہ آنا چاہیے اور اس کا ڈر بھی دل میں آنا چاہیے۔ اسی کے سامنے میں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کی مہانتا کا احساس آ جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے حیا آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے۔ جب ہم کہیں اللہ اکبر، جب یہ کیفیت ہوگی نا تو نماز کی شکل ہی کچھ اور ہوگی۔ اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز میں جلد بازی نہ ہو۔ عام طور پر جلدی کرتے ہیں نا تو ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور نماز کا چور وہ ہے جو نماز میں جلد بازی کرے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتی، کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے تھے وہی کی بنیاد پر بولتے تھے۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے چوروں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ نماز میں چوری کیسی ہوگی؟ پوچھا صحابہ نے کہ آدمی اپنی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودہا، کہ وہ آدمی نہ رکوع مکمل کرتا ہے اور نہ ہی سجدہ مکمل کرتا ہے۔ تو جو آدمی نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا اس کو خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے معنی پہ غور کریں، پھر اطمینان سے نماز ادا کریں۔ چوتھے نمبر پر نماز میں داخل ہوتے ہی موت کو یاد کر لیں۔ شاید یہ نماز میری آخری نماز ہو، شاید اس کے بعد مجھے پھر نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذکر الموت فی صلاتی، نماز میں جاؤ تو موت کو یاد کر لو۔ فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته، کیونکہ ایک آدمی جب نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھی طرح سے ادا کرے۔ تو اسی لیے نماز میں جائیں تو موت کو یاد کریے۔ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو موت کو یاد کر لینا چاہیے کہ شاید یہ نماز میری آخری نماز ہو۔ پانچویں نمبر پر من میں یہ خیال پیدا کریں، یہ تصور بیٹھائیں کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور صرف تصور نہیں بلکہ حقیقت میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سے کسی وزیر کی دعوت آ جاتی ہے یا بادشاہ کی دعوت آ جاتی ہے تو ہم 10 آدمی سے شیئر کرتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنے کے لیے جانا ہے، وزیر سے ملنے کے لیے جانا ہے، اور وزیر کے ساتھ ہم فوٹو لیتے ہیں اور اسے سیو کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے کانا پھوسی کرتا ہے،
بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے کانوں کان بات کرتا ہے، جس کو مناجات کہتے ہیں، سرگوشی کرتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان احدکم اذا قام یصلی فانما یناجی ربہ، جب تم میں سے ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کانوں کان بات کرنا، گویا کہ اللہ تعالی سے ہم سرگوشی کرتے ہیں نماز میں۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کے پاس ہم بیٹھیں گے تو کیا ہماری کیفیت ہوگی؟ تو نماز میں جب ہم جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں نا تو ایک اثر میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے الی خیر منی، الی خیر منی، اے میرے بندے، کیا مجھ سے کسی بہتر کی طرف تم دیکھ رہے ہو؟ کیا مجھ سے کسی بہتر کی طرف تم توجہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے۔ تو اسی لیے یہ خیال جب آئے گا کہ نماز میں ہم آ رہے ہیں تو یہ معمولی شرف کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا اس کے گھر آنے کا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر جما چکا ہے، اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری خوبی بیان کی، میرے بندے نے جو کچھ بھی مانگا اس کے لیے ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے ایک ایک کلمے کا۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جواب گویا کہ وہ سن سکے۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت ہوتی ہے نماز میں۔ تو یہ احساس جب ہوگا نا تو عجیب طریقے سے نماز کی ہم کو لذت ملے گی۔ چھٹے نمبر پر یہ کریں کہ نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کے معنی کو یاد کر لیں، ان دعاؤں کے معنی کو یاد کر لیں، اور جب ہم نماز میں جائیں تو کیا کریں؟ ان پہ غور کریں، تو معنی کو جانتے بھی ہوں اور پھر ان معنی پہ غور بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ معنی کو جانتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے تو خشوع نہیں ملتا۔ تو معنی کو جان رہے ہوں اور ان پر غور بھی کر رہے ہوں، اسی لیے کہتے ہیں فہم بھی ہو تدبر بھی ہو، معنی جان رہے ہوں اور معنی پہ غور بھی کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے نا تو عجیب طریقے سے ہمیں نماز کی لذت ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ احساس آئے گا تو عجیب طریقے سے ہمیں نماز کی لذت ملے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر نماز میں ادھر ادھر ذہن جا رہا ہے تو نماز کی حالت ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھو 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 کر دیں، ایسا کہ اگر جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو بازو والے کو بھی احساس نہ ہو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے کی عید کہلاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اس امت کو دیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو امتیں آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعہ کے دن کی پہچان نہیں دی۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہوا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر کے آیا تو ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی۔ تو یہ پہچان دراصل ہمارے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی پہچان دی اور جمعہ کے دن کی اہمیت بتائی۔ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن قیامت واقع ہونے والی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے،
اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا، اسی دن جنت سے نکالا، اور قیامت بھی اسی دن واقع ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن جو نماز ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ لی گئی تو ظہر کی نماز نہیں ہو پائی، اسی لیے کچھ لوگ احتیاطی طور پر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ اللہ نے ظہر کے وقت پر ہی جمعہ کی نماز فرض کیا ہے، اسی لیے احتیاطی طور پر کوئی نماز نہیں ہے جمعہ کے دن، اور دین میں احتیاط نام کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظہر کے وقت جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض کی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ پہلے خطبہ ہے اور پھر 2 رکعت نماز ہے۔ خطبہ 2 رکعت نماز کی جگہ پر ہے۔ جمعہ کے دن نماز کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَةِ، کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے رک جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے امام منبر پر چڑھتا ہے اور 2 خطبہ دیتا ہے، اور 2 خطبے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے، جس میں قرات زور سے ہوتی ہے۔ یہاں پر نماز جمعہ سے متعلق کچھ مسئلے جاننا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کر کے اچھے لباس پہن کر کے پہلے وقت میں مسجد آنا چاہیے، اور امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، اور امام کا خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ جمعہ کے دن لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ کے بیچ بات کرنا حرام ہے، بلکہ اگر کسی بات کرنے والے کو چپ کراتے ہیں تو یہ بھی بیکار حرکت ہے۔ آپ نے فرمایا فقط لغوت، اگر تم کسی بات کرنے والے کو چپ کراتے ہو جمعہ کے خطبہ کے بیچ تو تم نے لغو حرکت کیا۔ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ بھی نہیں کہہ سکتے خطبے کے بیچ، اس قدر تاکید ہے خاموشی کی۔ مسئلہ نمبر 3، جس آدمی کی نماز جمعہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے، یا امام کے ساتھ 1 رکعت بھی وہ نہیں پاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو چاہیے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے۔ ہاں، اگر امام کے ساتھ 1 رکعت پا لیا ہے تو پھر وہ 1 رکعت ادا کر لے گا اور اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، جمعہ کی نماز عورتوں، مسافروں اور بیماروں پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، مسافر نماز پڑھ لیتے ہیں، بیمار نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، اور انہیں ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نماز متعین نہیں ہے، یعنی فرض نماز سے پہلے کوئی متعین سنت نہیں ہے، لیکن بغیر تحدید کیے ہوئے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنی نمازیں چاہیں پڑھ لیں، یہ سنت ہے۔ گویا کہ سنت بغیر تحدید کے ثابت ہے، تحدید کے ساتھ ثابت نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھے، تو جتنی توفیق ملے اتنی پڑھ لیجئے، لیکن تحدید کے ساتھ سنت ثابت نہیں۔ البتہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت بھی ثابت ہے اور 4 رکعت بھی ثابت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے، تو دونوں کی گنجائش ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور دعا قبول ہونے کی جو گھڑی ہے عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو جمعہ کے دن
زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سورہ کہف پڑھیں، اور دعا کی قبولیت کی جو گھڑی ہوتی ہے اس کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کیا ڈیوٹی جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جانے کے لیے عذر ہے؟ ڈیوٹی کی وجہ سے ایک انسان کیا پیچھے رہ سکتا ہے جمعہ کی نماز سے؟ تو جمعہ ہفتے کی عید ہے اور جمعہ کی نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس لیے صرف ڈیوٹی کے بہانے جمعہ کی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے رول یہ ہے کہ ہم ڈیوٹی کے بہانے جمعہ کی نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن دو صورتوں میں جمعہ کی نماز سے پیچھے رہنے کا عذر قبول کیا جا سکتا ہے۔ وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت، اس کام کے اندر کوئی شرعی مصلحت پائی جاتی ہو، اس کے بغیر انجام پا ہی نہ سکتا ہو، اور اگر وہ جمعہ کی نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو بڑی خرابی پیدا ہو جائے، بہت بڑا نقصان آ جائے۔ تو اسلام جو ہے نا انسان کے سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے، اسی لیے یہاں پر اسلام اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، ڈاکٹرز جو ایمرجنسی میں علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو فوری علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ جمعہ کا وقت ہے لیکن وہ علاج میں لگے رہیں گے۔ پولیس اہلکار جو گارڈ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے ایسے گارڈ، کمپنی کے گارڈ جن کو کسی سامان کی حفاظت پر طے کیا جاتا ہے، یا فیکٹری کا کوئی نگراں ہے، اگر وہاں سے ہٹ گیا تو بہت سارا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بجائے اس دن ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے بھائی جن کے پاس روزی کا وہی انتظام ہے اور اگر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، کھانے پینے کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ جب تک کہ کوئی دوسرا کام نہیں ملتا ہے تب تک کہ اس کام میں لگے رہیں اور جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھ لیں، لیکن دوسرا کام ڈھونڈتے رہیں۔ جب دوسرا کام مل جاتا ہے تو اس کام کو چھوڑ کر کے دوسرے کام میں لگ جائیں گے تاکہ جمعہ بھی مل جائے اور کام بھی کر سکے۔ یہ دو صورت ہے کہ جس میں جمعہ چھوڑنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ اچھا، مسافر کی نماز۔ مسافر کی نماز کا مطلب کیا ہوا کہ سفر میں چونکہ پریشانی ہوتی ہے اور اسلام آسان دین ہے، اس لیے مسافر کو دو طرح کی چھوٹ دی گئی ہے۔ کتنی؟ دو طرح کی چھوٹ دی گئی ہے، ایک قصر کرنا اور ایک جمع کرنا۔ کیا؟ قصر اور جمع۔ قصر کیا ہے اور جمع کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر مسافر 4 دن یا اس سے کم کہیں پر رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، گویا کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اس جگہ پر اترا تو وہ 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس مدت میں مسافر سمجھا جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر رہنے کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا وہاں۔ تو گویا کہ 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تبھی وہ مسافر ہوگا۔ تو گویا کہ اگر 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ کوئی رکھتا ہے تو وہ مسافر سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھے۔ اسی کو قصر کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصر کرنا۔ تو 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے،
عشاء کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو یہ 4 رکعت کی نمازیں ہیں۔ تو جب ہم سفر میں ہوں گے نا تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنا ہی زیادہ ثواب کا کام ہے سفر کی حالت میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں۔ اور جمع کرنا کسے کہتے ہیں؟ 2 نمازوں کو جمع کرنا، جیسے ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر اور عشاء کو جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں، چاہے تو عصر کو تاخیر سے چاہے تو ظہر کو تاخیر سے پڑھیں عصر کے وقت میں، اسی طریقے سے چاہے تو مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی نماز پڑھ لیں، یا چاہے تو عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ہم تاخیر کر رہے ہیں نا کوئی نماز، تو ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ نماز، جیسے ظہر ہے تو عصر میں پڑھنے والے ہیں، مغرب کی نماز ہے تو ہم اس نماز کو عشاء میں پڑھنے والا ہیں، پہلے ارادہ ہونا چاہیے۔ تو سفر کی حالت میں کتنی چھوٹ ملتی ہے؟ 2 طرح کی چھوٹ ملتی ہے۔ ایک چھوٹ یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، اور دوسری چھوٹ یہ ہے کہ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اور سفر کی حالت میں ہوں تو سنن مؤکدہ نہیں پڑھنا ہے۔ سنن مؤکدہ جو ہے بہت زیادہ تاکیدی سنتیں ہیں، لیکن پھر بھی فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی، صرف فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے وطر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز اور فجر کی 2 رکعت سنتیں سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ اور قصر کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 4 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو۔ اگر ہم 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم وہاں مقیم ہو چکے، مسافر نہیں رہے۔ مریض کی نماز، اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں، لیکن ادائیگی کے طریقہ میں چھوٹ دی گئی ہے۔ اس لیے اگر ہم کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیں گے، اگر بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کر ادا کر لیں گے، یہاں تک کہ اشارے سے بھی نماز ادا کر لینے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، تو نماز کے حوالے سے میرا کیا حکم ہوگا، مجھے رہنمائی کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، دیکھو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر کے پڑھو۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی بیمار ہو اور رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو، بہت پریشان ہے، تو وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جس کیفیت میں ہو سکتا ہے اس کیفیت میں اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، بیٹھ کر پڑھنے میں دقت ہے لیٹ کر پڑھ لے گا، یہاں تک کہ اشارے سے کیسے بھی بہرحال نماز پڑھنی ہے۔ بلکہ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے، جیسے بیمار ہے ہر نماز کے وقت میں اس سے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لے گا، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مسافر کے لیے 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں انہیں 2 رکعت کر کے پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن مریض کے لیے گنجائش نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بہت پریشانی رہتی ہے تو کیا وہ 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں ظہر
عصر اور عشاء کیا 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بیمار ہے، کیونکہ مسافر کے لیے یہ چھوٹ ہے، مریض کے لیے یہ چھوٹ نہیں۔ مریض کے لیے چھوٹ کیا ہے کہ سو کر کے ہی نماز پڑھ لے، اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن ظہر کی نماز کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ ہاں چھوٹ کیا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ظہر کو عصر میں یا عصر کو ظہر میں، مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن قصر کرنے کی گنجائش مریض کے لیے نہیں ہے بلکہ مسافر کے لیے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو ہم اسی پر اپنا درس مکمل کرتے ہیں۔ اگلے ہفتہ انشاءاللہ تجہیز و تکفین کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کے پاس اگر کچھ سوال ہے، پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔